बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। पाकिस्तान की सियासत में कल से एक तरह से भौचाल आया हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसलों को, जो कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से था, कलअदम करार दे दिया और PTI को ये रियायत दे दी कि वो अपनी मखसूस नशिस्तें जो है उनकी लिस्टें जमा करवा दे। और कल से शादियाने बज रहे थे। आज एक और फ़ैसला आया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की तरफ से, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत का केस चल रहा था, तो उसमें भी दोनों को ब्री कर दिया गया है। तो ये दोनों ऐसे केसेस हैं जिनके हवाले से PTI को कुछ अरसे से मुश्किलात का सामना था। तो 2 दिन और 2 अच्छी ख़बरें। पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जाता है कि यहाँ पत्ता भी बग़ैर प्लानिंग के नहीं हिलता है। तो ये दोनों फ़ैसले किस कदर अहमियत रखते हैं आज का जो सियासी हालात हैं उनके अंदर, और आने वाले दिनों में इनका पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर क्या असर होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इस सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है एहसन ज़िया साहब ने। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। एहसन ज़िया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 2 दिन मुसलसल 2 अच्छे फ़ैसले PTI के हक़ पे। क्या लग रहा है, ये ख़ुद से हो रहा है या इसके ताने बाने किसी और जगह से हिलाए जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में सियासत जिस तरह करवट लेती है, डेफिनेटली जो आपने बात की है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। ताहम बहरहाल इसके अंदर चूँकि फैसले अदलिया के हवाले से हैं, तो पहली बात है, बीइंग ए जर्नलिस्ट हम उन फैसलों को मानते हैं कि जनाब बिल्कुल ठीक है, अदालत ने फैसला कर दिया, उसे मानना चाहिए, इन लेटर एंड स्पिरिट मानना चाहिए। लेकिन अब इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी पे, आपकी जो पॉलिटिक्स है, आपके अंदर जो एक रवादारी का कल्चर है, इसके अलावा जो है कि आपके अंदर जो आपकी गवर्नमेंट मेकिंग जो है, या उसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर इसके बहुत सारा जो है इम्पैक्ट होगा। और इम्पैक्ट के अलावा आप ये देखिएगा कि इसके अंदर जो उससे भी बड़ा इम्पैक्ट मुझे नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है अदलिया और मिलिट्री के दरमियान जो रिलेशंस हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर आएगा, क्योंकि जो अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात करें तो फिलहाल तो उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता अदलिया के इस फैसले से। गवर्नमेंट वही रहेगी पंजाब के अंदर भी और सेंटर के अंदर भी। फ्यूचर में क्या होता है वो तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ताहम यहाँ पर 2 फैक्टर्स बड़े बिहाइंड द सीन जो है वो समझे जाते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस और दूसरा पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का जो इन्फ्लुएंस होता है चीज़ों को बनाने और बिगाड़ने में। तो बहरहाल जब कोई चीज़ ऐसी होती है तो पीछे लोगों की निगाह जाती है कि इसके पीछे क्या है। डेफिनेटली PTI के हवाले से लोगों का ये ख्याल होगा कि कहीं ना कहीं से बर्फ जो है पिघली है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसकी वजह से इस तरह के कोई फैसले हैं। बहरहाल अदालत का फैसला ये खुद बताता है कि मुझे तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस नजर नहीं आता। बिल्कुल सही। तो क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो नून लीग है या उसकी जो एलाइज पार्टीज़ हैं वो पिटिशन में जाएंगी, रिव्यू करेंगी इसको? मेरा ख्याल वो जाएंगे इसके ऊपर, लग यही रहा है। और उसके अंदर जो उनका मौका है वो भी बड़ा सुनने वाला है। और मेरा ख्याल है उसके अंदर भी थोड़ा सा वेट तो जरूर है। फैसले आते हैं लेकिन उस पर इस हवाले से तो जरूर कहा जा सकता है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे। नून लीग का जो जवाब है वो बड़ा अहम है। उनका कहना यह है कि जो रिलीफ मांगा भी नहीं गया था वो PTI को दे दिया गया। अच्छा, थोड़ा सा सिग्निफिकेंट इसमें इस तरह नजर आती है कि बेसिकली जो प्ली में गए थे कोर्ट के सामने, वो तो गई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। और अगर देखा जाए तो कोर्ट ने वो प्ली तो रिजेक्ट कर दी, उस दरख्वास्त को तो कोर्ट ने कबूल नहीं किया, बल्कि उनको ये कहा कि आपको ये सीटें देना गैर आईनी होगा और गैर कानूनी होगा। इसका मतलब है वो प्ली तो बेसिकली इस फैसले में रिजेक्ट हुई। लेकिन अब इसमें जो दूसरा पहलू है कि जो रिलीफ मांगा ही नहीं गया, PTI का रिवाइवल कर दिया गया और इसके अलावा सीटें उनको दे दी गई। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिविल अदलिया और मिलिट्री के जो रिलेशन है उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि इसे 3-4 दिन पहले जो आपका इंसदाद दहशतगर्दी का एक फैसला आया, अगर आप वो पढ़ लें तो उसके अंदर इमरान खान साहब को की जो बेल रिजेक्ट हुई है, तफसीली फैसले के अंदर वो बताया गया है कि रियासत के अंदर यानी हुकूमत का तख्ता उठने की एक कोशिश की गई, इसलिए उनकी बेल इस बेस पर रिजेक्ट की गई। और ये बताया गया कि जो कुछ उस दिन 9 मई को हुआ वो बेसिकली एक मुकम्मल साजिश थी। जाहिर बात है वही आप बात कर रहे हैं जो कुछ अर्सा कबल, अगर बिल्कुल सही। तो
एहसन साहब, ये कोई इनके अंदर कोई यानी कोहेरेंस है, कोई आपस में रिलेशन है कि आज एक अच्छा फैसला इद्दत के हवाले से पीटीआई के हक में, कल भी एक अच्छा फैसला, या ये दो अलग अलग फैसले हैं, इनकी दो अलग अलग जगह पे हेयरिंग चल रही थी? देखिए, इनकी दोनों की डायमेंशन अलग है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा कि इस फैसले का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। ये पाकिस्तान की सियासत में इसलिए भी आ रहा है कि अगर आपको याद होगा कि ISPR की तरफ से जो बयान आया था आज से कुछ अर्सा कबल, जिसमें इंतशारी पार्टी कहा गया था कि एक पार्टी ऐसी है जो इंतशारी है, 9 मई के वाक़यात को इनको इल्ज़ाम ठहराया गया, यानी उसके ऊपर उनके इल्ज़ाम लगाए गए, और फिर ये कहा गया कि इनकी जो लीडरशिप है, और फिर ये भी कहा गया कि उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। 9 मई के वाक़यात के अंदर उस इंतशारी पार्टी को बड़ा खुल के बयान दिया गया कि जिसके अंदर ये है कि जी मास्टरमाइंड कौन था, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन किसने की। तो एक पूरा वाज़ेह बयान पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का PTI के हवाले से आ चुका है। ऐसी सूरत हाल में PTI का रिवाइवल होना, फिर ये कहा भी गया कि अगर ये जमात आ जाती है दोबारा से सब कुछ, तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा एक अंदेशे का इजहार किया गया कि ये तो फिर इससे भी बड़ा काम होगा, और डिमांड किया गया कि करार वाकई सजा दी जाए, और ये कहा गया कि करार वाकई सजा ना दी गई तो यानी इस मौक़िफ़ से जरा भी पीछे नहीं हटा जाएगा। और इसमें जो लोग शामिल हैं, जिन्होंने ये प्लानिंग की, जिन्होंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, जिन्होंने बाहर से कोई एड ली, जिन्होंने इसको फिर कैरी आउट किया, उन सबको सजाएं दी जाएंगी। तो एक मौक़िफ़ ये है। दूसरा मौक़िफ़ उसी पार्टी का रिवाइवल कर दिया गया इस मुल्क के अंदर। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अब कोर्ट का एक डिसीजन है और एक तरफ वो बयानात आपके सामने, इन दोनों को सामने रख लें तो मुल्क की जो आने वाली पॉलिटिक्स है, अदलिया एस्टेब्लिशमेंट रिलेशन है, वो आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह होकर आ जाएंगे। नहीं, ये जो PTI है, ये कल तक तो नए इलेक्शन की बात कर रही थी, अगरचे इलेक्शन को हुए अभी 4-5 माह हुए हैं, तो ये कल तक तो नए इलेक्शन की बात कर रही थी। तो आज उनको उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिल गई हैं, तो एक तरह से वो पार्लियामेंट के अंदर लार्जेस्ट सिंगल पार्टी हो गई है। अब उसके पास एक इख्तियार चला गया है। नहीं, वो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी भी हो, मेरी बात सुन लें। असल में होता है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हुई तो इनका एक बड़ा क्लेम था कि जनाब वो सोली इसको गवर्नमेंट कर रहे थे। हालांकि ये बात गलत है, 6 पार्टियां उनके साथ भी थी, जिसमें अंदर एक MKM भी, जो बाकी दीगर जमातें थी, या भी इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, तो उससे पहले ही वो 6 पार्टियां अलग हो चुकी थी। तो ये नजर आ रहा था कि पीछे से जो इशारे हैं, कुछ पार्टियां कुछ इशारों पे चलती हैं, वो जब तक इस गवर्नमेंट के साथ शामिल रहेंगी जिसमें MKM दीगर जमातें, तो इस गवर्नमेंट को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जो अक्सरियत 200 से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की सिचुएशन है उसके अंदर डेफिनेटली जो लॉ मेकिंग है उसके अंदर तो इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अब 2/3 मेजोरिटी तो नहीं है। लेकिन उसमें आप ये भी देखें, एक चांस ये भी है कि अभी जब ये ज्वाइनिंग, क्योंकि 15 दिन का ज्वाइन करने का कहा गया, हालांकि 3 दिन में होना चाहिए आपके लॉ के मुताबिक जी। अच्छा चलिए, अब 15 दिन में चले जाते हैं तो कोई एक नई फॉर्मेशन भी सामने आ सकती है जिसके इम्कानात है, अगरचा के रिमोट है, वो है एक PTI के अंदर ही कोई एक आपका फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है। वो 20-25 लोग जो पहले से आपको पता है कि वो पहले भी शोर शराबा उनका आ रहा था सामने, अंदर जो लिफ्ट है जिसमें PTI 3 पार्ट हिस्सों में तकसीम हमें नजर आती है। एक अब्दुल मुरब्बत साहब लेके चल रहे हैं, एक बैरिस्टर गौहर साहब लेके चल रहे हैं, और इसी तरह एक तीसरी पार्टी भी साथ अंदर चल रही है। सही। तो आपको क्या लगता है वैसे कि इससे जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा है? अब उससे थोड़ा एहतियात के साथ चलना पड़ेगा, अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर करने होंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। प्रेशर तो डेफिनेट बना है, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अपोजिशन से भी कोई खतरा नहीं है, गवर्नमेंट को खुद अपने आप से खतरा है। गवर्नमेंट इस वक्त जिस प्रेशर में जा रही है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है वो शदीद मुस्तरब है। जो आपको पता है कि बिलों के अंदर जो हाइक हुई है उसकी प्राइसेस के अंदर बिजली की, वो इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि लोग उसकी कैपेसिटी से बाहर जा चुकी है। और मेरा नहीं ख्याल कि PTI को इसमें कोई मूवमेंट चलाने की भी जरूरत है, क्योंकि PTI वाले चला भी नहीं रहे। देखिए ना, उन्होंने इमरान खान साहब ने आज 3 अपने एजेंडे दिए, उसमें आम आदमी बिल्कुल भी नहीं। देखा, अपोजिशन भी आम आदमी का केस लेके नहीं चल रही। उनका 3 एजेंडा है कि एक हमारे लोगों को छोड़ा जाए, मेरे खिलाफ केसेस खत्म किए जाए, और इस तरह ब्ला ब्ला। बिल्कुल सही। अब उसके अंदर भी अवाम नहीं है, लेकिन अवाम जो है उसको इस वक्त नून लीग को 2 नुकसान है। एक तो वही बात है कि लोग ये कह रहे हैं जी गवर्नमेंट चली जाएगी, इलेक्शन हो सकते हैं। चले, अगर चली जाती है तो इस वक्त वो अपनी पॉपुलैरिटी के लोएस्ट एब पर है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। अगर चाहे उनका ये मौका मैं उसे एग्री करता, उन्होंने मुल्क की 2% अशराफिया को बचाने के लिए रियासत भी कुर्बान की और सियासत भी कुर्बान की है। बिल्कुल से एहसन साहब, इसी के ऊपर ये जो आया यानी मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से मुख्तलिफ रिएक्शन आ रहा है। मसलन जो MKM है
اس کا جو ریسپانس ہے وہ وہی آلموسٹ جو کہ نون لیگ کا ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اس فیصلے کو تھوڑا سراہا بھی گیا. تو مولانا فضل الرحمان اتنے نرم گوشہ کیسے رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے مولانا کا جو ہے نا بالکل بھی نام گوشہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے. بیسکلی ان کی لڑائی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. میں اس کو اس طرح آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم اس فیصلے کو جزوی طور پہ قبول کرتے ہیں. جی. اب وہ کون سا جز ہے وہ قبول کرتے ہیں اور کون سا جز وہ قبول نہیں کرتے یہ ذرا پہلے واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے وہی فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں. لیکن فضل الرحمان صاحب کی اگر سیٹیں گئی ہیں تو وہ کس کو ملی ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ بتائیں نا. وہ تو پی ٹی آئی کو ملی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے اور ان کی سیٹیں چھینی گئی ہیں تو انہیں واپس ملے تو کس سے ان کو ملیں گی واپس؟ وہ پی ٹی آئی سے ملیں گی. کیونکہ اگر وہ سیٹیں اگر وہ وڈرا ہوتی ہیں دوبارہ سے جیسے فارم 45 یا 47 کی اگر میں بات کر رہا ہوں فضل الرحمان صاحب کی بات مان لی جائے تو ان کا جو زیادہ تر ان کا جو سمجھے ان کا ووٹ بینک ہے وہ ہے خیبر پختونخوا بلوچستان اور وہیں سے وہ سیٹیں ان کی ڈسٹرب ہوئی ہیں. تو اگر وہ واپس ہوتی ہیں تو پی ٹی آئی کی سیٹیں جائیں گی. صحیح. اچھا یہ ہو کیا رہا ہے ویسے؟ پارلیمنٹ کے فیصلے عدالتوں کے اندر ہو رہے ہیں، مطلب پارلیمنٹ سے باہر ہو رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے لمحہ فکریہ بھی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود نہیں کرتی ایک تھرڈ پلیٹ فارم کے اوپر. پارلیمنٹ کا بھی رول ہے. کورٹ وہی رول ادا کر رہی ہے جو کہ اس وقت اسے پارلیمنٹ نے کانسٹیٹیوشن نے اس کو دیا ہے. دیکھیں کورٹ کا یہ فیصلہ دیکھیں آپ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس طرح کے مسائل کے اندر اجتماعی دانش کی طرف چلنا ہوگا. تو اجتماعی دانش یہی ہے کہ کورٹ کے اندر بھی جب کوئی فیصلہ ہو تو پورا بینچ بیٹھے تاکہ اس میں یہ نہیں کہ 2-3 ججز وہ کہیں جی کہ وہ لائک مائنڈیڈ ہیں ان کے پی ٹی آئی کے تو انہوں نے فیصلہ کیا یا نون والوں نے فیصلہ کیا. تو اب اس فیصلے کے اندر آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ساری سپریم کورٹ بیٹھی ہے. تو بہرحال اجتماعی دانش تو ہے جو یہاں پرویل کر رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے ایز اٹ از جس طرح سے کہ فیصلہ آیا ہے تو اس سے پھر جو الیکشن ہوئے ہیں سینٹ کے ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہاں دیکھیں نا میں نے کہا بہت سارے جو ہے نا آپ کے لیگل لیکنواس ہیں جو کہ ابھی عدالت میں واضح کرنے ہیں. ابھی یہ جائیں گے ریویو پٹیشن کے اندر اور ریویو پٹیشن کے اندر بھی بہت سارے یہ پوائنٹ اٹھائے جائیں گے. ابھی اس کی فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے ان چیزوں کے ایشوز بھی اٹھیں گے. تو ریویو پٹیشن میں ہوتا ہے کہ یہی ججز دوبارہ سے سنیں گے لیکن اس میں پلی کیا لی گیا ہے وہ ذرا دیکھنی ہوگی اور میرا خیال ہے لیگل ایکسپرٹ زیادہ بتا سکیں گے. لیکن اب اس میں یہی ہے کہ ظاہری بات ہے جن لوگوں کو آپ اس وقت ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں اور اسی جگہ دوسرے لوگ آ گئے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ ایک کوشچن مارک تو آ گیا آپ کے سینٹ کے الیکشنوں کے حوالے سے اور آپ کے صدر کے الیکشن کے حوالے سے کیا اب یہ دوبارہ ہوگا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ود دی پیسج آف ٹائم بلکہ بہت ارلی کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. بالکل صحیح. تو عدت والے کیس کا کیا ہو گیا؟ اس میں خاور مانیکا صاحب کی جو دونوں درخواستیں تھیں وہ ناقابل سماعت اور ان کے اوپر جو بھی ڈیسیجن تھا وہ آ چکا ہے تو وہ لٹکائے رکھا اس کے اوپر بحث و تمہیس ہوتی رہی اور نکلا کچھ بھی نہیں اس میں سے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی خاور مانیکا صاحب کے پاس ابھی اس کے لیے اپیل کا حق موجود ہے. ابھی یہ فائنل فیصلے نہیں ہیں. ریویو کے اندر بھی اگر فرض کیا یہ جو سیٹوں والا کیس ہے اور ریویو میں چلے جائیں تو پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو سپریم کورٹ کے اندر 60% چانسز ہوتے ہیں کہ اگر یہ فل یعنی آپ کا مکمل آپ کا جو پوری سپریم کورٹ کا مل کے ججز کا فیصلہ اس پہ بھی ریویو ہو جاتا ہے اور 60% چانسز ہوتے ہیں کہ فیصلہ بدلا بھی جا سکتا ہے اور کئی جگہوں پر فیصلے بدلے بھی گئے ہیں. تو کچھ اس طرح کے آپ کو آپ کی ڈی بی کے اندر یا ڈویژن بینچ جو بنتے ہیں پہلے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو چینج بھی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک تو مانیکا صاحب کے پاس ابھی موقع ہے کہ آگے جا کے اس کی اپیل کا حق رکھتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اس طرح کے کیسز کے اندر پولیٹیشین کے خلاف اس طرح کے کیسز میں ویسے بنتا بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کیس کو اتنا میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کے لیے کوئی اتنا امپورٹنٹ کیس تھا. بہرحال وہ لنگر ہوا چلا لیکن اصل کیسز جو ہے وہ ہیں لاہور کے جو 3 کیس ہیں جس کے اندر ان کی جو مسترد ہوئی ہے جس کے اندر ان کی جو ضمانت مسترد ہوئی ہے اور ضمانت مسترد ہونے کے بعد ان کو باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ کانسپریسی ہیچ کی گئی ہے اور ریاست کے خلاف تختہ اٹھنے کی. تو اس میں جو آپ جو ہے اس کے اندر سزا بھی زیادہ ہے اور اس کے اندر زیادہ ان کی سچویشن جو ہے لیگل پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور چیز بھی سامنے آ گئی ہے کہ جناب اب وہ پارٹی تو ریوائو کر دی گئی ہے جس پارٹی کے ساتھ اقدامات لگائے گئے ہیں کیونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اجتماع کے اندر اگر اس طرح کی سچویشن کی جائے تو پولیٹیکل اجتماع بھی وائلنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بھی غلط راستے پہ چل نکلتا ہے. تو وہ جو اجتماع تھا وہ 9 مئی کا وہ سارا کا سارا تو پی ٹی آئی کا تھا.
تو بالکل صحیح. ایز اے جماعت اس کے اندر اس کے اوپر بہت سارے کوشچن مارک ہیں، لیکن اب اگر وہ بحال ہو رہی ہے اور اس کو سب کچھ کیا جاتا ہے تو پھر یہ جو لاہور والا کیس ہے اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. بالکل دوسری بات صحیح. یہ ہے کہ خاص ایگزیکٹلی. احسن صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت دونوں جو جماعتیں ہیں، مطلب دونوں جو چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ اپوزیشن ہے، حکومت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں، جس طرح سے آپ نے بھی عرض کیا کہ اسے معاشی بحران کا سامنا ہے اور مہنگائی اس وقت بہت زیادہ ہے، بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، اشیاء جو ضروریہ ہے وہ مہنگی ہو رہی ہیں. انہیں ان محاذوں کے اوپر اپنے آپ کو اپلائی کرنا ہے. یعنی گورنمنٹ کے لیے بڑے چیلنجز ہیں ایک طرف، دوسری طرف یہ کہ اس طرح کے ایشوز اس کو آن گھیرتے ہیں، جس میں کہ اب ظاہر ہے کہ اسے سوچنا پڑے گا اور سنبھل کے چلنا پڑے گا. جب سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے اور اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو ایک چیز. دوسری بات یہ کہ اپوزیشن کے حوالے سے یہ سنا تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی زبردست قسم کی پولیٹکس کرتی ہوتی ہے، وہ عوامی پولیٹکس کرتی ہوتی ہے. تو اپوزیشن بھی کہیں نظر نہیں آ رہی. حکومت کے لیے تو بڑے یعنی چیلنجز ہی بہت بڑے ہیں. تو اس میں پھر ملک کا کیا ہوگا، عام آدمی کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ملک کا کیا ہوگا، عام آدمی کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ جو بات بیچ میں رہ گئی، میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے ریاست بچائی ہے، سیاست نہیں بچائی. لیکن انہوں نے ریاست کیسے بچائی ہے؟ بیسیکلی ریاست جو ہے کسی قطع ارضی کا نام نہیں ہے، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس کو بچانا تھا اس نے، بلکہ ریاست لوگوں سے ہوتی ہے، نفوس سے ہوتی ہے، اس کے باسیوں سے ہوتی ہے، ان کی روایات سے ہوتی ہے، ان کی امنگوں اور خواہشوں سے ہوتی ہے. اگر ان سب کو مار دیا جائے، ان کی امنگوں کو، ان کی خواہشات کو، اور ان کا معاشی کر دیا جائے، تو پھر ریاست بھی قتل ہو جاتی ہے، ریاست بھی تباہ ہو جاتی ہے. ورنہ پھر مجھے یہ بتائے نا کہ قطب جنوبی اور آئس لینڈ جو ہے اور آپ کا گرین لینڈ، بڑے بڑے قطع ارضی دنیا پہ موجود ہے، لیکن اصل چیز ریاست کی عوام ہوتی ہے. تو عوام کی جو حالت ہے وہی اس وقت آپ کے سامنے ہے. کمر توڑ مہنگائی نے عوام کا جینا جو ہے وہ دوبر کر چکا ہے. ان کی ننگی پیٹھوں کے اوپر روز دلوں کے جو تازیانے بچھائے جا رہے ہیں. اور آپ کے ملک کے اندر جس ایلیٹ کو بچایا گیا، 6-7 بلین ڈالر آپ اور لے رہے ہیں، لیکن وہ کس کے لیے ہیں؟ آپ مجھے رمضان صاحب دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بات بتائیں کہ جو پچھلا فیصلے پاکستان نے لیا، جو اب کا لیا، اس میں کیا کسی عام آدمی کو ملا اس بجٹ میں سے کوئی حصہ اور اس قرضے میں سے حصہ؟ کھا پی گیا، آپ کی شافیہ کھا پی گئی، ان کے بینک بیلنسز میں چلا گیا. احسن صاحب ایک چیز کلیئر کیجئے، یعنی جتنے بھی حکومتیں گزری ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر حکومت کے اندر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، خاص طور پہ گرمیوں کے اندر، کہ بل بہت زیادہ آتے ہیں. یعنی جتنے یونٹس کنزیوم نہیں کیے ہوتے اس سے زیادہ یونٹس کے پیسے ان کو ڈالے جاتے ہیں. مطلب ایسا یہ نہیں کہ صرف اس موجودہ حکومت کے دور میں ایسا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا، اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس دوران بھی ایسا ہوا تھا. تو یہ کون لوگ ہیں جو زیادہ یونٹس ڈال کے زیادہ بل چارج کرتے ہیں اور ایک خاص طرح کا ماحول بنتا ہے، لوگ دہائیاں دیتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں؟ دیکھیے بجلی کے حوالے سے جو ناانصافی اور آپ کے صارفین کا معاشی قتل ہو رہا ہے، اس کے 3-4 آسپیکٹ ہیں، ہمیں سب پر بات کرنی پڑے گی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو ایک عام آدمی ہے وہ 2-3 طرح کے بل پے کر رہا ہے. وہ ایک تو وہ بل بھی پے کر رہا ہے کہ جو اس نے بجلی یوز ہی نہیں کی، آئی پی پیز جو ہے ابھی بنی نہیں، اس کی بھی وہ پیمنٹ ایڈوانس میں آپ سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی آدمی کام ہی نہیں کر رہا ہے آئی پی پیز، تو وہ تو اسپیشلی بلڈنگ کے چارجز اربوں روپے اور کروڑوں روپے لے رہے ہیں. ایک تو وہ. دوسرا، جتنے ملک میں چوری ہوتی ہے بجلی، اس کی بھی پیمنٹ وہ بندہ کر رہا ہے جو بل پے کرتا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کی اشرافیہ، مثلا یہاں جو آپ کا 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 سرکاری افسر ہو یا کوئی آدمی ہو، وہ تو اپنی جیب سے اپنی موٹر سائیکل میں 500 600 1000 کا روز کا جو ہے ڈالتا ہے. لیکن آپ کے ججز ہوں، آپ کے بیوروکریٹس ہوں، آپ کی حکومتی زوما ہوں، یہ سب کے سب ان کو کسی کو 6,000 یونٹ، کسی کو 2,000، کسی کو 4,000، تو ان کو بجلی فری ملی ہے. اس کی بھی پیمنٹ ایک عام آدمی کر رہا ہے. اچھا، اب ایک تو یہ ظلم ہو گیا. اچھا، دوسرا یہ ظلم ہے کہ اس کے جو تعین کرنے کا طریقہ کار ہے، نرخ، وہ انتہائی ظالمانہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ سلیب سسٹم پہلے یہ سمجھ لیں، کیونکہ جو آپ کا واقعہ ہے وہ جو آپ کا پروڈکشن ہے یونٹ کی، اس کی قیمت ایک ہی ہے. اچھا، اب وہ کیا کرتا ہے، پہلے ہی کمرشل والوں کو مہنگا دیتا ہے اور پھر صارفین کا حصہ، پھر سلیب سسٹم آپ نے رکھ لیا. دنیا میں کہیں سلیب سسٹم نہیں ہوتا. اچھا، اب جب سلیب سسٹم آپ رکھتے ہیں تو یہ لوٹ مار کا ایک اور بڑا ایک سمجھے، جسے میں کہتا ہوں ریاستی ڈاکہ ہے، جو عوام کی جیبوں پر مارا جاتا ہے، اور منظم ڈاکہ ہے، اور اس کے اندر آپ کی 2% ریٹ ساری شامل ہے، کیونکہ اس کو حصہ ملتا ہے. بالکل صحیح. جب آپ یہ سلیب سسٹم کرتے ہیں اور یہ ثابت ہوا ہے، اب آ گیا کہ زائد یونٹ، وہ تو آپ کی پرائم منسٹر صاحب نے جو انکوائری کروائی تھی اس میں ثابت ہو گیا کہ کروڑوں کے یونٹ ڈالے گئے ہیں.
لیکن مزے کی بات ہے وہ انکوائری بھی ٹھیک نہیں ہوئی. وہ انکوائری ہوئی ہے 200 یونٹس پہ کہ جناب یہ زائد ڈالے گئے, لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو 200 سے جیسے کراس کروایا جاتا ہے اور زائد ڈالے جاتے ہیں, اسی طرح 300 پہ بھی ہے, اسی طرح 400 پہ بھی. بالکل سی. احسن صاحب ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو آج یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد پھر لوٹ کے آتے ہیں. ویلکم بیک. آج کشمیریوں کا یوم شہداء منایا جا رہا ہے اور کشمیریوں کی جو موومنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ شاید پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے یا پاکستان اس کو سپانسر کرتا ہے, اور اس موومنٹ کے اندر ان کا اپنا یعنی خون نہیں ہے یا دم خم نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ جو آج 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے, اس کی جو جڑیں ہیں بہت پرانی ہیں, اور 1931 کے اندر یعنی 13 جولائی 1931 کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے اس واقعے کی یا اس دن کی بنیاد پڑی ہے. اس وقت بھی جو کشمیری تھے انہیں سیاسی, سماجی اور مذہبی حقوق حاصل نہیں تھے. اس وقت جو ڈوگرا راجا تھا وہ ان کو دبا کے رکھتا تھا, اور ایک واقعہ پیش آیا کہ جی ایک مسجد کے اندر کچھ لوگوں نے اذان دینے کی کوشش کی, تو جو پہلا بندہ یا جو پہلا مؤذن تھا اس نے اذان جب شروع کی تو ڈوگرا راجا کے سپاہیوں نے یا فوجیوں نے اس کو مار ڈالا, شہید کر دیا. اس کے بعد اسی اذان کو دوسرے شخص نے مکمل کرنے کی کوشش کی, دوسرے کو بھی شہید کر دیا گیا. تو اس طرح سے یعنی وہ لوگ اذان مکمل کرتے رہے اور 20-21 لوگ اس سلسلے میں شہید ہو گئے. تو ان لوگوں کی یاد میں آج کا جو دن ہے یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے. احسن ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن ضیاء صاحب, بہت لمبی جدوجہد ہے کشمیریوں کی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, اور آج بھی وہاں اسی طرح کے حالات ہیں جس طرح کے حالات 1931 کے اندر ہیں. تو کیا یعنی وہ اور کتنا صبر کریں, وہ اور کتنی برداشت کا مظاہرہ کریں کہ ان کو ان کی آزادی مل جائے. اگر آزادی نہیں بھی ملتی تو ایٹ لیسٹ وہ ان کو مقام مل جائے جو کہ ایک معزز شہری کا کسی بھی ملک کے اندر ہوتا ہے. دیکھیں اس میں رمضان صاحب دیکھیں قوموں کے اندر جو آزادی ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور جب یہ چھن جائے تو پھر بعض اوقات تو صدیاں لگ جاتی ہیں واپس آتے آتے. لیکن دنیا کے اندر اس وقت 2 خطے ایسے ہیں جہاں ایک طرف غاصب جو ہے بربریت کے تمام ریکارڈ توڑا ہے, اس نے چنگیز خان, ہلاکو خان, ہٹلر کی یاد تازہ کر دی ہے, تو دوسری طرف صبر کے ساتھ اس ظلم کو برداشت کرنے کی والی بھی ایسی تاریخ رقم کی جا رہی ہے جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں حال ہی کہیں ملتی ہے. اس میں ایک تو آپ کا غزہ کا علاقہ ہے اور دوسرا کشمیر کا علاقہ ہے. یعنی آپ جسے جدید دنیا کہتے ہیں اور انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یورپ اور امریکہ کے اندر تو کوئی کتا یا کوئی بلی جب مر جائے یا اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اس کے اوپر گھنٹوں ویڈیوز بناتے ہیں بچانے کے لیے, اور بتاتے ہیں کہ وہ کتنے انسان دوست ہیں, انسانیت کا کتنا درد رکھتے ہیں. اس معاملے میں جہاں پھول جیسے بچے کشمیر کے اندر اور غزہ کے اندر کٹ رہے ہیں, ان کو یعنی ایک طرح ہواؤں میں ان کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں, اور یہ دنیا سائلنس کا شکار ہے. اور یہ دونوں یہاں پر اگر آپ بات کریں تو اگر غزہ کے اندر تو اس وقت انڈیا اور اسرائیل کا نیکسس آپ کو نظر آتا ہے. انڈین فوجی وہاں ٹریننگ کر کے وہاں جا رہے ہیں غزہ کے اندر. جی بالکل, کارگل کے بدلے کے طور پر انہوں نے انڈیا نے ان کو سپانسر کیا, ابھی سپانسر کیا. اور ادھر بھی یہ دیکھیں کہ یہ نیکسس آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں اسرائیل نے بھی پوری طرح سپورٹ کیا ہے انڈیا کی, اور ان کو وہی پالیسیز جو وہاں غزہ کے اوپر دیوار کھڑی کر کر اور قید کر کر اور جو لاز ڈریکونین قسم کے لاز لا کر وہی یہاں پر وادی کے اندر کیا جا رہا ہے. لیکن بڑے پرعزم ہیں یہ کشمیر کے لوگ, اس کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح کا ظلم و ستم, بلکہ ایک آپ سمجھے نا دنیا کے اوپر ایک جیل کی شکل اختیار کر چکی ہے یہ ویلی, جہاں ہٹلر کی طرح. صحیح. تو احسن صاحب یہ انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ کیا کر رہی ہے, یونائٹڈ نیشنز کے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سب بے حس ہو چکے ہیں, کیونکہ اس سے بھی بڑی قیامت تو اس وقت فلسطین کے اندر جاری ہے. نہیں, انہوں نے پوری دنیا کو مایوس کیا. وہ تمام لوگ جو انسانیت کا دکھ رکھتے ہیں, چاہے وہ کشمیر میں ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہیں, چاہے وہ عربوں میں ہیں, چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں ہیں, لیکن وہاں بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں یورپ امریکہ میں. خیر ہماری جب مسلمانوں کے اندر تو ایک بے حسی نظر آتی ہے, لیکن اب یہ کشمیر کے معاملے کے اندر آپ یہ دیکھیں کشمیر کا ایشو 1931 کا نہیں ہے, یہ بہت پیچھے اس کی اگر آپ جائیں گے نا. احسن صاحب ایک مختصر سے سوال, کیا پاکستان ان کا صحیح طرح سے مقدمہ لڑ پایا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں لڑ پایا. اور خاص طور پر جب عمران خان صاحب کا دور حکومت ہے اس میں تو یہ لگتا تھا بالکل شیلف کر دیا گیا.
اور اس وقت تو کشمیر کو جس طرح آپ کی پوری آپ کی یہاں کمیٹی بنی ہے، وزارت بنی ہوئی ہے، تو پوری دنیا کے اندر آپ امبیسڈر بھیج کے اس کشمیر کے ایشو کو اٹھانا چاہیے تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کریمنل سائنس ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی انڈر ہینڈ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ یہ جو کشمیر کے اوپر بار بار ہم بات کرتے ہیں، ہم نے وہ بھی کرنی چھوڑ دی ہے. احسن صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمارا وقت ختم ہو گیا. آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ٹی وی ٹوڈے سے بات کی. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اور احسن صاحب کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ کہ پاکستان نے اس طرح سے کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑا جس طرح سے کہ پاکستان کو لڑنا چاہیے تھا، اور انسانی حقوقی تنظیمیں نہ صرف کشمیر بلکہ پیلسٹائن کے حوالے سے بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ تھا ہمارا موقف، ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ٹی وی ٹوڈے. بے حد شکریہ دیکھنے کا.